فیصل ٹاؤن گروپ کو کون سی چیز سب سے زیادہ ممتاز کرتی ہے؟ یہ بات دیکھنے والی ہے۔ آپ اس ایریے کی بات کریں، FT2 کی بات کریں، وہ یہ بات بنتی ہے ہم اس ایریے میں سب سے بعد میں آئے تھے۔ جب ہم نے سب سے بعد آنے کا فیصلہ کیا، ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے لوکیشن دیکھی۔ اس لیے معظم صاحب نے کہا تھا کہ آپ فیصل ٹاؤن گروپ کی اس سکیم کا کسی اور سوسائٹی سے یا کسی اور پروجیکٹ سے کمپیریزن مت کریں، کیونکہ جہاں پہ وہ زمینیں لے رہے ہیں وہ 2 لاکھ 4 لاکھ روپے کنال ہے۔ آپ کی اگر لوکیشن ٹاپ آف دی لائن ہے تو اس لینڈ کی پرائس بھی ٹاپ آف دی لائن ہے۔ یہ ایسے نہیں لوگ زمینیں دیتے، جب اس ایریے کی سب سے مہنگی زمین جو ہے اس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے اس وقت فنکشن کر رہے، یہ ملینز میں اس کی قیمت ہے۔ تو جب فیصل ٹاؤن گروپ کوئی پروڈکٹ لاتا ہے تو اس کے لیے لوکیشن ٹاپ آف دی لائن سلیکٹ کرتا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ وہ لینڈ کتنے میں مل رہی ہے۔ پھر ہم اس کی جب پلاننگ اور ڈیزائننگ کرتے ہیں تو اس کو مزید 4 چاند لگاتے ہیں، ایک انٹرنیشنل لیول کی اس کی پلاننگ ڈیزائننگ کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اس کی پلاننگ پہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کی پلاننگ کے آپ کو ایشیا کا ایوارڈ ملا ہوا ہے کہ یہ ایشیا میں سب سے بیسٹ پلاننگ ہے، ایسا خوبصورت یہ FT2 کا نقشہ ہے۔ پھر آگے جب ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، اس کی ایگزیکیوشن کی طرف ہم جاتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ ٹاپ آف دی لائن۔ آپ لوگوں نے ہم سے پلاٹ لیے، آپ اپنے ممبرشپ فارم کے اوپر دیکھیں کہ ہم نے آپ سے روڈ ویڈز کیا کمٹ کی تھی۔ ہم نے کہا تھا 40 فٹ سے لے کر 250 فٹ تک چوڑی روڈیں آپ کو بنا کے دکھائیں گے، لیکن جب نقشہ بنا، نقشہ ڈیزائن ہوا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے 40 فٹ سے لے کر 350 فٹ تک روڈیں جو ہے وہ بلٹ ان کی، نہ صرف بلٹ ان کی بلکہ اس کو بنایا۔ آج آپ دیکھیں، چھوٹی ایک بات ہے، جہاں 350 فٹ کی روڈ ہوگی اس کے رائٹ کے اوپر 220 ہوگی اور اس کے لیفٹ پہ بھی 220 ہوگی، 3 روڈیں پیرالل چل رہی ہیں پوری سکیم میں۔ اور جو انٹرنیشنل ہمارے نیشنل لیول کے جتنے کمیونیکیشن سسٹم ہیں ان کو جا کر ملا رہی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ 350 فٹ کی صرف ایک روڈ ہے، رائٹ پہ بھی 220 ہے، لیفٹ پہ بھی 220 ہے، ان تینوں کو اگر جمع کریں تو یہ تو کوئی 700-800 فٹ سے بھی زیادہ یا 900 فٹ سے بھی زیادہ یہ زمین بنتی ہے۔ اس کو اگر آپ کلومیٹروں کے حساب سے دیکھیں تو اس میں 30-35 ہزار کنال زمین صرف روڈوں میں جا رہی ہے۔ آپ میں انجینئر بھی بیٹھے ہیں، سب انجینئر بھی بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے ساتھ جنہوں نے کام کیا اس پہ بھی بیٹھے ہیں۔ آپ یہ اندازہ لگائیں، جب ایک 350 فٹ روڈ کے اوپر ہم برج بنائیں گے، وہ اگر 80 سے 90 کروڑ کا بنے گا، اور وہاں سے اگر ہم 3 ہائی وے گزار دیں گے تو ہر برج جو ہے وہ 80 سے 90 کروڑ کا بنتا جائے گا، یعنی اس کی کاسٹ جو ہے مینی فولڈ ہمارے اوپر ٹرانسفارم ہوتی جائے گی۔ لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ جی ہم نے آپ سے 250 فٹ کی روڈیں کمٹ کی تھی، ہم نے 350 بنا دی، 360 فٹ بنا دی، اب ہمیں برج زیادہ بنانے پڑ رہے ہیں، ہمیں زمین کی ویسٹیج زیادہ کرنی پڑ رہی ہے، ہماری انفراسٹرکچر کاسٹ جو ہے وہ 10 ٹائم بڑھ گئی ہے، ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہوگی، ایسکلیشن زیادہ ہوگی، لہذا 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ اور نکالیں۔ یہ ہماری ہسٹری نہیں ہے، ہم نے جس ریٹ کے اوپر آپ کو پلاٹ دیا وہی ریٹ ہے، جتنی بھی مہنگائی ہو، جتنی بھی ہم ایکسپینشن کر رہے ہیں، جتنا بھی آپ کے فیسلٹی بلٹ ان کریں، اس کا بوجھ فیصل ٹاؤن گروپ اٹھائے گا، نہ کہ اس کا بوجھ آپ کی جیبوں سے نکالا جائے۔ یہ ہے کریڈٹ فیصل ٹاؤن کا۔ دوسرا، آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج وزٹ کیا، آپ کے لیے ہماری کوئی تیاری ہے، بالکل نہیں ہے، ایک جیسا ہی ماحول ہے۔ آپ کل کو آ جائیں، کل بھی سائٹ کھلی ہے، پرسوں کو آ جائیں، آپ ہر سیٹرڈے کو آئیں، آپ ہر سنڈے کو آئیں، ایک جیسا ہی آپ کو انشاءاللہ تعالی ماحول ملے گا۔ آپ اپنے دوستوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے فرینڈز کو، اپنے ریلیٹیو کو، سب کو لے کر آئیں۔ میری اپنے اس ریلیٹیو سے جو آج بہت بڑی تعداد میں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں آئے ہیں، میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آگے عید آنے والی ہے، آپ کو پتا ہے عید کے اوپر بہت زیادہ اوورسیز پاکستانی آتے ہیں،
ان کے ساتھ جھوٹ بول کے ان کو چیزیں دی ہوتی ہے کہ فلان چیز اسلام آباد کے ساتھ، فلان چیز راول پنڈی کے ساتھ، فلان چیز فلان 0 میٹر سے، ایک فلان جگہ سے 0 کلومیٹر. ان سب کو آپ کا فرض بنتا ہے ان کو کہیں ہم یہ نہیں روکتے کہ وہ کسی اور سوسائٹی کو نہ دیکھیں، ہم چاہتے ہیں وہ سب سوسائٹیوں کو بھی دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں وہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کو بھی دیکھیں اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرے کہ ان کو کون سا پروجیکٹ اچھا لگتا ہے، وہ اس کو خود اس کا جو فیصلہ ہوگا ہمیں قابل قبول ہے. تو یہ میری آپ سے درخواست ہے کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان سے بڑا پیار کرتے ہیں، وہ باہر کی دنیا میں بڑی ہارڈ ورکنگ، بڑی محنت کر کے پیسہ کماتے ہیں. سب کا پیسہ خیر حلال کا ہوتا ہے، سب کا پیسہ محنت کا ہوتا ہے، لیکن اوورسیز پاکستانی جو ہے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے دوسرے پردیس میں جا کر کام کرنا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. تو ان کا پیسہ جو ہے اس کی بھی حفاظت کا جو ذمہ ہے جتنا پاکستانیوں کا ہے اس سے زیادہ ان کا بنتا ہے. تو میری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کریں تاکہ وہ پاکستان پہ ٹرسٹ کرے، اپنی سرمایہ کاری پاکستان میں کرے. وہ بہت سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں بشرطے کہ آپ ان کو اچھا پلیٹ فارم دیں اور ان کے ساتھ جھوٹ دھوکہ نہ کریں. میرے رائٹ پہ نعیم مظفر صاحب کھڑے ہیں اور میرے لیفٹ پہ سردار طاہر صاحب کھڑے ہیں. یہ پاکستان کے رناؤنڈ اور مشہور شخصیات ہیں دونوں. یہ ہمارے پلٹینم پارٹنر ہیں. انہوں نے آ کر ہمارے ساتھ کیا ڈیل کی کہ جی ہم فیصل ٹاؤن فیز 2 کی انوینٹری فروخت کریں گے، لیکن ہم کیسے کریں گے؟ ہم ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سیل کریں گے. ہم جو لوگوں کو فیصل ٹاؤن گروپ کا اکاؤنٹ نمبر دیں گے، فیصل ٹاؤن گروپ کا ٹائٹل آف اکاؤنٹ دیں گے تاکہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہوئے فیصل ٹاؤن کے نام پہ تمام پیمنٹ ٹرانزیکٹ کریں اور جو بعد میں قسطیں ہیں وہ بھی فیصل ٹاؤن گروپ کے نام پہ آئے. آپ ان کو 10 لاکھ دیتے ہیں تو 10 لاکھ فیصل ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں جب آپ جمع کرائیں گے تو آپ کی یہ تسلی ہوگی کہ میں نے 10 لاکھ دیا ہے اور کسی کو رائٹ لیفٹ نہیں دیا، میں نے فیصل ٹاؤن گروپ کے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں دیا اور اس کی یہ رسید میرے پاس ہے. جو پیسہ فیصل ٹاؤن گروپ کو ملے گا اس کا ذمہ دار بھی فیصل ٹاؤن گروپ ہے. تو اس لیے انہوں نے اتنا ٹرانسپیرنٹ خود آ کر ہمیں سجیسٹ کیا بجائے کہ ہم ان کو سجیسٹ کرتے. انہوں نے کہا جی ہمارا کام ہے ایک برج کا کردار ادا کرنا کلائنٹ کے درمیان اور فیصل ٹاؤن کے درمیان. آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ہم اپنی گاڑیوں پہ لوگوں کو آپ کا پروجیکٹ دکھائیں گے، ہم اوورسیز کلائنٹ کو دکھائیں گے، ہم پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو دکھائیں گے. تو یہ ایک انہوں نے بڑی اچھی ایک سروس ہمیں پرووائڈ کی. آپ ان کے اوپر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو پیسہ ہے یہ تو ڈائریکٹ کمپنی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرواتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ میں تو نہیں کراتے. ڈاؤن پیمنٹ بھی، فل پیمنٹ بھی، قسطیں بھی، ہر چیز کمپنی کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جی اس پروجیکٹ کے بارے میں ایک چیز اور بتا رہا ہوں. یہ میرا پیغام آپ بے شک گھر گھر پہنچائیں. اتنا بڑا پروجیکٹ ڈیولپ کرنے کے لیے کم از کم 20 سال کی ضرورت ہے. 20 سال میں اتنا بڑا پروجیکٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. میں آپ کو کتنے میں کر کے دوں گا؟ 10 سال نہیں، میں نے ہاف کر دیا. میں اس کا پھر ہاف کر رہا ہوں، 5 سال بھی نہیں. میں اس میں پھر 1 سال کم کر رہا ہوں، 4 سال بھی نہیں. اب اس کا کیونکہ میں نے آگے فنکشن کرنا ہے اس میں اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ اناؤنس کروں گا. اب آپ کو ایک بینچ مارک پتا چل گیا ہے کہ اتنا بڑا شہر جو ہے اس کو سٹیٹ آف دی آرٹ ڈیولپ کرنے میں 4 سال سے بھی کم کا وقت میں آپ کو دے رہا ہوں. اور یہ پاکستان میں ہسٹری رقم کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں 350 فٹ چوڑی روڈیں ہوں، 5 مرلے پلاٹ، 5 مرلے کے پلاٹ کی روڈ بھی 40 فٹ ہو، اس میں بھی بجلی انڈر گراؤنڈ ڈالنی ہو، اس میں بھی سیور ڈرینیج انڈر گراؤنڈ ڈالنا ہو، پھر 40-50 فٹ ہو، پھر 60 فٹ ہو، پھر 70 ہو، پھر 80 ہو، پھر 100 ہو، پھر 120 ہو، پھر 140 ہو، پھر 190 ہو، پھر 200 ہو، پھر 220 ہو، پھر 350 ہو. اتنی بڑی روڈیں اور اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے برج کہ جس میں ایک کی کاسٹ 80 90 کروڑ روپے آ رہی ہو. ایون کہ ہم نے ڈیزائن کر رہے ہیں کہ شاید 4 ہم سسپینشن برج بنائیں. 3 تو لازمی بنانے ہیں یا 2 تو لازمی بنانے ہیں، لیکن 4 تک ہم سسپینشن برج بنانے جا رہے ہیں. اگر وہ سسپینشن برج بنائے تو اس کی کاسٹ جو ہے ایک برج کی 2 ارب سے اپنا جو ہے وہ کراس کر دے. اتنا زیادہ خرچہ ہے. لیکن پوری پاکستان میں ایک سوسائٹی نہیں ہے
یا ایک سرکاری ادارہ نہیں ہے جس کے اوپر سسپینشن برج بنا ہو. یہ سسپینشن برج دنیا کے بعد، امریکہ کے بعد، سنگاپور کے بعد کہاں پہ بنیں گے؟ فیصل ٹاؤن فیز 2 میں بنیں گے. ایسی خوبصورت آپ کو کالونی بنا کے دیں گے. صرف بنا کے نہیں دیں گے، آباد بھی کر کے دیں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. جب بھی آپ کو کال کریں آپ لازمی 5 منٹ ہمیں ٹائم دیں، آ کر وزٹ بھی اپنے بچوں کے ساتھ کریں. ہم اس کو آگے آنے والے وقتوں میں ایک گالا کے طور کے اوپر کنورٹ کرتے جائیں گے. آپ کے بچوں کے لیے ادھر کھیلنے کی ہر چیز سہولت ہوگی. تو آپ آتے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتے جائیں کہ کتنی جلدی کنورٹ کرتے اس کو ہم ریزیڈینشل شہر میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں. دوسرا اس کی میں تھوڑی سی لوکیشن بتا دوں. ایک طرف 14 سے 15 کلومیٹر موٹر وے ہے M2، ایک طرف 9 کلومیٹر ٹرپل آر ہے. 9 کلومیٹر آپ کے پروجیکٹ کے ساتھ لگتی ہے. ایک طرف چکری روڈ ہے. آپ کو سرپرائز ہوگا اگر آج بھی آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کریں کہ آپ ٹھلیاں انٹرچینج سے سیدھی ہائی وے جاتی ہے ایئرپورٹ کی طرف، آپ جائیں، آپ نے گاڑی لگا لینی ہے. میں آپ کو میکسیمم ٹائم بتانے لگا ہوں، 2 منٹ 25 سیکنڈ میں آپ ایئرپورٹ کے مین گیٹ کے اوپر پہنچ کے شارجہ کشمیر پہ سری نگر ہائی وے پہ آپ واپس چلے جائیں. 2 منٹ 25 سیکنڈ میں تو 1.25 منٹ میں پہنچتا ہوں. آپ کے لیے میں نے کوئی 40-45 سیکنڈ زیادہ کر دیا. یعنی آپ ایئرپورٹ کے اوپر ہے. دوسرا یہ آپ کا یہ جو نقشہ ہے یہ ابھی فیز 1 کا ہے. ابھی تو اس کو ہم نے I-16 I-17 اور سری نگر ہائی وے اس کے ساتھ ملانا ہے. ابھی ہماری آپ کو پتا ہے جب آپ لاہور جاتے ہیں تو موٹر وے کے دوسری طرف کتنی زمین ہے، ہم نے آپ کو ایئرپورٹ کے ساتھ ملانا ہے. ہم نے اس کو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پنڈی کی مین آبادی، اسلام آباد کی مین آبادی کے ساتھ ملا کے اس کو دینا ہے. یہ ہسٹری کا سکیم نہیں ہے، پروجیکٹ نہیں ہے. یہ تیسرا شہر ہے پنڈی اسلام آباد کے ساتھ. تو خدارہ اس پلاٹوں کی قیمت بھی اسی لیول کی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سونے کا مٹی کے ساتھ کمپیریزن مت کریں، کسی اور سوسائٹی کے ساتھ اس کا کمپیریزن مت کریں. کسی اور کی جو قیمت ہے جو ہمارے قریب 3 سوسائٹی ہے اس کو بھی 5 سے ملٹیپلائی کریں تو تب اس کی قیمت ہے. جو اس سے دور ہے اس کو 10 سے ملٹیپلائی کریں، جو اور دور ہے اس کو 15 سے ملٹیپلائی کریں. گولڈ کا اور مٹی کا آپس میں کوئی ریٹ نہیں بھائی. آپ گولڈ کے اوپر بیٹھے ہیں، آپ مین لوکیشن کے اوپر بیٹھے ہیں، اور جس لوکیشن ہے اسی لوکیشن کے مطابق آپ ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی پیسہ لگا رہے ہیں. ابھی ٹرپل آر جس کو راولپنڈی رنگ روڈ کہتے ہیں، یہ 9 کلومیٹر آپ کی سکیم میں سے گزر رہی ہے. 9 کلومیٹر 2 انٹرچینج باندھے، دونوں آپ کے فیصل ٹاؤن فیز 2 میں باندھے. تو لہٰذا جو آپ کا 30-60 پلاٹ کا میں ہمیشہ بینچ مارک کرتا ہوں. آج شہزاد خان میرے سامنے بیٹھے ہیں حسرت ڈال سے، بلکہ آپ وہ پیپل پارٹی پنڈی ڈویژن کے پورے کے 11-12 ضلع ان کے اندر آگے ہیں، کیونکہ باقی بھی ان کے ایریے میں آئے. اس کے وہ پیپل پارٹی کے صدر ابھی بنے، ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. جب FT1 میں نے فل پیمنٹ پہ 14 لاکھ کا پلاٹ بیچا 30-60 کا، تو میں نے ان کو ایک دن کہا کہ یہ پلاٹ 70 لاکھ سے کراس کرے گا. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے کرے گا؟ وہ 70 لاکھ تو G13 میں نہیں کراس کیا تو ادھر کیسے کرے گا؟ وہ پروجیکٹ نے 6 سال سے کم مدت میں پلاٹ کا کتنا ریکارڈ کیا؟ 2 کروڑ 25 لاکھ کا 30-60 کا پلاٹ FT1. اسی طرح نعیم صاحب نے E11 کی بات کی. E11-3 میں نے کتنے کا پلاٹ دیا؟ 2,88,000 روپے کا. 2,88,000 کا. آج کی کتنی قیمت ہے؟ 16 کروڑ. کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. B17 میں کتنے کا دیا؟ 4 لاکھ کا. آج کتنے کا پلاٹ ہے؟ 2.5 کروڑ کا. کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح FT2 میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی پرائس کا کمپیریزن ہی نہیں ہے. میں آج آپ کو کہتا ہوں 30-60 کا پلاٹ آپ کا اسی 2026 میں 60 لاکھ کو کراس کرے گا. آپ ازما کے دیکھ لیں. اسی 2026 میں لمبی بات ہی نہیں کر. 3 ماہ کی ریکارڈ مدت میں ٹرپل آر کھل جانی ہے. یہ گیم چینجر ہے. یہ پرائس کو لاکھوں سے کروڑوں میں پہنچانے والا گیم چینجر پروجیکٹ ہے. یہ عام نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں ابھی ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، خاص کر جو یورپ میں رہتے ہیں، یہ جو آگے گجر خان مندرہ، آگے جترا کھاریاں، گجرات،
لالا موسا ہمارے جو اے جے کے علاقے ہیں وہ کہاں سے جاتے ہیں؟ ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں، پہلے گولڑا موڑ، پھر 0 پوائنٹ، پھر فیض آباد، پھر آگے ایئرپورٹ کا پرانا چوک، پھر رواد، اور پھر آگے چلتے ہیں۔ اس سارے سرکل میں ان کے 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ اب انہوں نے ایئرپورٹ سے نکلنا ہے، گھڑی کے 20 منٹ سے کم وقت میں انہوں نے گجر خان پہنچ جانا ہے۔ 20 منٹ، صرف 20 منٹ میں۔ ابھی وہ 20 منٹ میں گولڑا موڑ نہیں پہنچ سکتے، پھر انہوں نے 20 منٹ میں وہاں پہنچ جانا ہے۔ وہ ٹریفک کہاں سے لاکھوں کی جانی ہے؟ ٹرپل آر کے اوپر سے۔ ٹرپل آر گیم چینجر ہے، جی آپ کا پلاٹ ایک رات میں آپ کو ڈیلر فون کریں گے، آپ کو لوگ فون کریں گے اپنا پلاٹ بھیج دیں۔ خدارہ آپ فیصل ٹاؤن گروپ کے ساتھ جڑے رہیں، اپنی قسطیں ٹائم کے اوپر دیں۔ آپ نے آج دیکھ لیا کہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے، 10 سے 12 یا 15 کروڑ روپے کا ڈیزل ایک ماہ کا آ رہا ہے۔ آپ کی سپورٹ جس طرح جاری ہے، ہم لگے ہوئے ہیں۔ آپ آئیں گے 3 ماہ کے بعد، میں ادھر ہی فنکشن رکھوں گا، 3 ماہ کے بعد آپ فیملی فرینڈ کے ساتھ آئیں، ٹرپل آر کھل چکی ہوگی۔ یہ جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا بدل چکی ہوگی 3 ماہ میں۔ 3 ماہ میں آپ گھر کے 1 فلور کی چھت نہیں ڈال سکتے، ہم آپ کو 3 ماہ میں دنیا تبدیل کر کے دکھائیں گے FT2 کی۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ فیصل ٹاؤن گروپ کے ساتھ کسی بھی پروجیکٹ میں آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس اس پروجیکٹ میں 25-50، 30-60، 35-70، 40-80، 50-90 اور 2 کنال کے ریزیڈنشل پلاٹ ہیں۔ اسی طرح جو کمرشل پلاٹ ہے 5 مرلے سے لے کر 2 کنال تک بھی ہیں، اور پھر آگے 4 کنال سے لے کر 18 کنال بھی ہے، 50 کنال بھی ہے۔ ہر طرح کی انوینٹری موجود ہے، جس کا جو ٹیسٹ ہے وہ موجود ہے۔ فیصل ہل میں 5-6 طرح کی انوینٹری موجود ہے، وہاں ریزیڈنشل بھی ہے، کمرشل بھی ہے، اپارٹمنٹ بھی ہے، اپنا فلیٹ بھی ہے، وہاں پہ ہمارے پاس فیصل ولاز بھی ہے۔ تو آپ فیصل ٹاؤن ہیڈ آفس آپ کو پتا کرنول انٹرچینج کے پاس ہے، آپ ہمارا ہیڈ آفس وزٹ کریں، آپ اپنی JST وزٹ کریں۔ ابھی تک جنہوں نے قسطیں نہیں دی تھی، ابھی تک ہم نے کسی کے اوپر کوئی فائن نہیں ڈالا، حالانکہ آپ کو ہر چیز دکھاتے جا رہے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی قسطیں دیں، جس کے پاس ایک پلاٹ ہے وہ دوسرا پلاٹ لینے کی کوشش کرے، کیونکہ ایسی جگہ آپ کو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے دوبارہ نہیں ملے گی جو اس میگا سکیل کے اوپر پیسہ خرچ کر کے اور ڈیولپمنٹ کر کے آپ کو دے رہے ہیں۔ آپ نے میری بات کو بڑے صبر سے سنا۔ آخری میں ایک اناؤنسمنٹ کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیں، انسان کا کریٹر جو ہے وہ خدائی یکتا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمارے رزق کا مالک ہے، وہی ہمیں رزق دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ اس نے ہمیں حیات دی، اسی نے ہمیں موت دینی ہے، اور قیامت کے دن ہمارا اسی سے ہم نے اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ ایک بہت خوبصورت منتھ رمضان کا آپ کی دہلیز کے اوپر دستخط دے رہا ہے، 2 یا 3 دن رہ گئے۔ جے قسمت والوں کو ایسا ماہ نصیب ہوتا ہے، جے اللہ پاک کا وہ ماہ ہے جس میں اللہ پاک انسانوں کو بلاتا ہے۔ اس کو ضرورت نہیں ہے ہماری، اس کو نہ ہماری حمد و ثنا کی ضرورت ہے، نہ ہماری نیکیوں کی ضرورت ہے، نہ ہماری برائیوں کی ضرورت ہے۔ اللہ ہر چیز سے پاک ہے، اسی لیے کہتے ہیں اللہ ہر چیز سے پاک ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، اللہ پاک کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لہٰذا یہ واحد ماہ ہے جس میں اللہ پاک ہمیں آوازیں دے دے کر کہتا ہے کہ آجو میری طرف، جتنی زندگی آپ نے گزاری، بھٹک دی، غلط رستوں پہ چلا دی، ختم کرو، آؤ میں آپ کے سارے گناہ بھی معاف کرتا ہوں، اور آپ کے گناہوں کو 70 سے ملٹی پلائی کر کے نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ تو خدارہ اس ماہ میں ابھی سے اس کی تیاری کریں، جس طرح ہم باقی فنکشنوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں یا بچوں کی شادیوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں، روزہ بھی آپ کے لیے خوشیوں کا ایک ماہ ہے۔ یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی خوشی کا جو ماہ ہے وہ رمضان ہے۔ اس میں قرآن اللہ پاک نے اتارا، اس روئے زمین پہ سب سے مقدس چیز، سب سے اعلیٰ چیز اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ یہی وہ ماہ ہے جو قرآن مجید کا نزول ہے، یہی وہ ماہ ہے جس میں ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان مارد وجود میں ہے، یہی وہ ماہ ہے جس میں لیلۃ القدر کی رات ہے، جس میں 1000 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اس میں ثواب ہے۔
تو میرا یہ ہے کہ آپ اس کے بھی اہتمام کی، جس طرح ہم باقی زندگی کی پلاننگ کرتے ہیں، دنیا کے کاموں کی پلاننگ کرتے ہیں، اس رمضان کے ماہ کی بھی پلاننگ کریں، تاکہ اس میں ہم قرآن پاک بھی پڑھیں، اللہ کی جو عبادات ہے وہ بھی کریں، اور ٹرو سپیرٹ میں کریں، اور اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگیں، ایک دوسرے کے بھی مانگیں۔ میں بھی اللہ سے دعا کروں کہ اللہ پاک مجھے اس ماہ کا جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اس کی ٹرو سپیرٹ میں احترام کرنے کی توفیق دے، اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ نے بھی میرے لیے دعا کرنا ہے، فیصل ٹاؤن گروپ کے لیے دعا کرنا ہے، ایک دوسرے کی صحت سلامتی کے لیے دعا کریں، جتنی مرضی اللہ سے مانگے، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ تھینک یو ویری مچ۔ نہیں مسعود صاحب، اپنا یاسین بھائی آپ بھی آگے تشریف لیں۔